السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و دل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 28 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 26 تک تفسیر پکڑ چکے تھے۔ آج مزید 3 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 27 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ ٹرانسلیشن: انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمی کا، یہ کہ تو لوٹ جائے میرے اور اپنے گناہ میں، فتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو ابارا اس کو یا ترغیب دلائی اس کو اس کے نفس نے بھائی کے قتل کی، فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، تو بھیجا اللہ نے ایک کوا، یبحث، جو کریز رہا تھا، فی الارض، زمین کو، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیف یواری، کس طرح وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتى، وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت، میں عاجز آ گیا، ان اکون، یہ کہ ہوتا میں، مثل ھذا الغراب، اس کوے کے مثل، فاواری سوءۃ اخیہ، تو اس نے چھپائی اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین، اور ہو گیا پشیمان میں سے۔ تفسیر آیت مبارکہ 27 سے۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ اہم ہے اور کہنے سننے کو ایک یہ واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے لیسن چھپے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا لیسن ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھ سنائیے ان پر خبر آدم کے 2 بیٹوں کی، جو حق پہ مبنی ہیں یا سچائی پہ مبنی ہیں، یعنی کہ یہ ایسا واقعہ ہے جو سچا ہے، حق پہ مبنی ہے، کوئی ادھر ادھر کے واقعات نہیں ہیں جو کہ خود سے بنائے گئے ہوں، حقیقتاً یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور یاد رہے کہ نبا کسی اہم خبر کے بارے میں یوز کیا جاتا ہے ورڈ، عام جو واقعات ہوتے ہیں اس کے لیے قصص کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اور جو بہت ہی اہم خبر بتلانا مقصد ہو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نبا کا ورڈ یوز کرتے ہیں، جس طرح کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اللہ رب العزت ادھر بھی نبا کا ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ اور کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھ سنائیے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کس کو سنائیے؟ ادھر اسپیشلی بنی اسرائیل کو سنانے کا مقصد ہے، لیکن اوورآل قیامت تک کے لیے جتنے نسل انسانیت ہے سب کو سنانا ہے، سب ہی اس میں پھر مخاطب ہیں۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اذ قربا قربانا، جب نیاز چڑھائی دونوں نے نیازیں، فتقبل من احدہما، تو قبول ہو گئی ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قال، اس نے کہا، جس کی نیاز قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کیا کہا؟ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ جس کی نیاز قبول ہو گئی تھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں سے ہی۔ اور یاد رہے کہ یہ واقعہ
ادھر کیوں بتایا جا رہا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے ہم واقعہ پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا تھا کہ بیت الارض مقدس میں یعنی کہ داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے جہاد سے پہلو تہی کی، انکار کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے جہاد سے گریز کیا، پہلو تہی کی، لیکن قتل کے معاملے میں وہ پیش ہوتے، جس طرح کہ آپ لوگوں نے بارہا پڑھا کہ یہ قتل کے منصوبے بناتے رہتے اور یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کرنے میں بھی کوئی ان کو جھجک نہ ہوتی، اور طرح طرح سے باقی مسلمانوں کو جو اللہ والے ہوتے ان کو ستاتے اور ان کا بھی قتل عام کرتے۔ یہ ان کی گٹی میں چیز رچ بس چکی تھی، یعنی کہ بہت آسانی سے یہ ہر ایک کو قتل کرنے کے لیے درپے ہو جاتے، اور یہاں تک کہ آخر الزمان پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے اور ان کے بارے میں بھی ان کے قتل کے منصوبے بناتے رہتے۔ اور جس طرح کہ زہر کا واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ دعوت کی یہودن نے اور زہر ملا دیا گیا کھانے میں، لیکن جب ان کو جہاد کے لیے کہا جاتا تو یہ بزدلی دکھاتے، بزدل بن کر پیچھے ہٹ جاتے، اور مقصد ان کا یہی ہوتا کہ بس نافرمانی ہی کرنی ہے، کوئی بات مان کر نہیں دینی۔ تو اللہ رب العزت وہ جو پرانا واقعہ ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ریلیٹڈ ہے، وہ واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ تمہارا کوئی پہلا نہیں ہے، بلکہ یہ جو سب سے پہلا قتل تھا وہ کس طرح یہ قتل کی ابتدا ہوئی اس کو اللہ رب العزت ادھر یاد دہانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور کہا جاتا ہے ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ قابیل بڑا تھا لیکن وہ کوئی اتنا نیک سیرت نہیں تھا، اس کی نسبت جو حابیل تھا بھائی وہ زیادہ نیک تھا اور بہت سمجھدار تھا اور نیک سیرت تھا۔ تو ان کا آپس میں دونوں کا کوئی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے دھمکی دی، اور قابیل نے یہ پہل کی کہ اس نے اپنے بھائی کو کیا کہا کہ میں تمہیں قتل ہی کر دوں گا۔ اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو آپس میں تنازع تھا وہ کس بات پہ تھا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امت محمدیہ میں جو شریعت ہے اس سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی شریعتیں تھیں جو کہ اب ہمارے لیے قابل جرم ہیں اور حرام ہیں۔ اس وقت آپس میں بہن بھائیوں کا جو رشتہ تھا وہ جائز تھا، اور جو کہ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ایک دن بیٹا پیدا ہوتا اور ایک دن بیٹی پیدا ہوتی، اور پھر اس سے پھر نیکسٹ ڈے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتے، تو جو مخالف بہن بھائی ہوتے ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا۔ تو اس طرح پھر نسل انسانیت کثرت سے پھیلی اور بڑھی، تو پھر کچھ عرصے بعد یہ جو شریعت میں قانون تھا یہ پھر منسوخ ہو گیا، پھر اس طرح کا نکاح آپس میں حرام قرار دے دیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس بہن کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونا تھا وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور جو قابیل کے ساتھ ہونے والی لڑکی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل جو ہے وہ اس بات کے حسد کا شکار ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا اور اس بات پہ آمادہ کیا کہ جو تمہارے حصے کی لڑکی ہے وہ اسی کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔ تو آخر کار پھر فیصلہ یہاں تک پہنچا کہ قربانیاں کریں، نیازیں چڑھائیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ طریقہ تھا کہ نیاز چڑھائی جاتی تھی کسی پہاڑ کے اوپر، جو بھی نیاز چڑھانی ہوتی وہ رکھ دی جاتی، اور جس کی قبول ہوتی اس کو آگ آسمان کی طرف سے آتی اور اس کو کھا جاتی۔ تو اس طرح پھر پتہ چلتا کہ اس کی قربانی جو ہے، جو نیاز ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ تو دونوں نے نیازیں چڑھائیں، اور ویسے بھی جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ حابیل نیک سیرت تھا، اور اس نے کہا جاتا ہے کہ بہت اچھی نیاز چڑھائی اور خالص نیت کے ساتھ، ویسے بھی وہ اپنے فیصلے میں سچا تھا، تو اس کی نیاز قبول ہو چکی، اور لیکن جو قابیل تھا اس کی نیاز قبول نہ ہوئی، اس کی جو نیاز تھی اس کو آگ آ کر نہ کھائی، اس نے اس کو بسم نہ کیا، تو وہ مزید تیش میں آیا اور اس نے دھمکی دی بھائی کو کہ میں تمہیں قتل ہی کر دوں گا۔ لیکن جو بھائی تھا دوسرا حابیل وہ تیش میں نہیں آیا، اس نے ٹھنڈے دل سے آگے سے جواب دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو یہ چاہتا ہوں ان تبو ابی اسمی و اسمی کا، کہ تم میرے اور اپنے گناہوں کو لے کر فتکون من اصحاب النار، دوزخ والوں میں سے ہو جا۔ پھر اس نے کہا وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، یعنی کہ اس نے
اس قتل کو ظلم قرار دیا۔ حابیل نے کیا کہا کہ اگر تم یہ قتل کرو گے تو لازمی یہ کرنا ظلم ہوگا، تو ایسے ظالموں کی سزا پھر جہنم ہی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ قابیل کی عقل میں کوئی بات نہ آئی، اس نے بھائی کو قتل کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ یعنی کہ جو اس کے اندر حسد کی آگ تھی وہ مزید بڑھتی رہی، لاوا پکتا رہا۔ آخر کار اس کے دل نے اس کو اسی بات پہ آمادہ کیا کہ بھائی کو قتل ہی کر دے۔ تو آخر پھر اپنے فیصلے میں پورا اترا، اس نے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ تو ایسا کر کے پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب جب بھائی کا قتل کر دیا اس کے بعد پھر پشیمان ہوا کہ اب اس کو جرم کو کیسے چھپائے اور کیا کرے۔ اب تو یہ بات نشر ہو جائے گی، اس کا جو جرم ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ بہت پریشان ہے، ویسے بھی لاش سامنے پڑی ہے، اور ظاہری بات ہے جب انسان جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ خون جوش مارتا ہے، وہ پھر بعد میں پشیمان ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، مجھ سے تو بہت بڑا یہ جرم ہو گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ سب سے پہلا قتل تھا، اور سب سے پہلا یہ یعنی کہ جو فوت ہونے کا تھا عمل، یہ سب سے پہلا تھا۔ اس سے پہلے کوئی انسان دنیا پہ فوت نہیں ہوا تھا، اور نہ لوگوں کو پتا تھا کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کو کیسے دفنایا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ اس بات پہ پشیمان ہے کہ اس لاش کو کہاں چھپائے، کیا کرے اس کا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بطور عبرت ایک کوے کو بھیجا۔ اس کوے نے کیا کیا کہ اپنے ہی جو ہم جنس بھائی تھا اس کا کوا، اس کو آپس میں یعنی کہ وہ لڑائی کی، انہوں نے اس کو چونچے مار مار کے مار دیا، اور پھر اس نے کیا کیا، اس کوے نے زمین کو کریدا، زمین کرید کر اتنا اس کے اندر گڑھا بنا لیا کہ اس کا جو وہ بھائی کوا تھا اس کو اس کی لاش کو چھپا دے۔ اس کو اندر چھپایا، پھر زمین کو اوپر ان کے برابر کر دیا۔ تو اس کے عقل میں پھر یہ بات آئی قابیل کے، تو کہنے لگا یا ویلتا عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ ہائے افسوس کہ میں عاجز آ گیا کہ میں اس کوے جتنا بھی نہ ہو سکا، یعنی کہ میری عقل اتنی بھی کام نہ کی کہ اس کے کوے کے برابر ہی ہو جاتا، جس طرح اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیا میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ فاصبح من النادمین، تو پھر پشیمان ہوا۔ اور جو ادھر واریا کا ورڈ ہے یہ نہایت کسی یعنی کہ شرمناک چیز کو چھپانے کے معنوں میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ اپنے بھائی کی لاش کو سامنے پا کر نہایت شرمندہ ہوا، اور بس اس کو یہی تھا کہ اب یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو کہیں چھپا دیا جائے، کہیں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ جیسا کہ آج ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، کہیں آپ نیوز پڑھنے بیٹھیں تو قتل کے بہت ساری واردات سامنے آتی ہیں، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، اور خونی رشتوں کا بھی آپس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹے چھوٹے تنازعوں پہ خونی رشتوں کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی وقت آ چکا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آپ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ قاتل کو نہیں پتا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتا کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قاتل اور مقتول اس جرم سے ہی بے خبر ہوں گے۔ اور کیا وجہ ہے؟ جذباتیت کے فیصلے اور انتہائی غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو جانا، اور بات کو سمجھنے کے بجائے بس ٹھکانے لگا دینا اور انا کا شکار ہو جانا، یہی چیزیں ہیں انسان کو پھر اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ نفس پرستی، حب الدنیا، دنیا کی محبت، لالچ، حسد، خود غرضی۔ ان چیزوں نے جو خونی رشتے ہیں ان کی بھی پہچان ختم کر دی ہے۔ اسی واقعے کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن چھپے ہوئے ہیں، جس طرح کہ جب انہوں نے نیازیں چڑھائیں تو یہ جو نیازیں چڑھانا یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہے کہ اسی کے نام پہ نیاز چڑھائی جائے۔ آج ہمارے ہاں جو پیروں کے نام پر نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، یا کسی قبروں کے نام پہ نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یا پھر منتیں مانی جاتی ہیں کہ یہ ہمارا کام ہوگا تو ہم فلاں قبر پہ فلاں چیز دیں گے، بکرا دیں گے، یا کہ سبیلیں لگائیں گے، تو یہ سارا کچھ غلط ہے، یہ سب کچھ شرک پہ مبنی ہے۔ نیاز اگر چڑھانی ہے، نیاز اللہ کے نام پہ دی جائے اور وہ کام کیا جائے جو سنت کے مطابق ہے، اور اس میں اخلاص نیت بھی ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی اور مقصد ہوگا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، یا دوسرے کے نام پہ دی جائے گی نیاز، تو ایسی بھی نیاز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں شرکاء کے شریکوں سے بے نیاز ہوں، کہ چاہے جتنا مرضی انسان کسی کے نام پہ دے
کسی کے نام پہ حج بھی کر لے یا کوئی صدقات کر دے، اگر اس کے اندر اللہ کے لیے نیت خالص نہیں ہے تو ایسا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کو ہر حالت میں ڈرنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ انسان بہت ساری عبادات بھی کریں لیکن اگر اس کے اندر اخلاص کی نیت نہیں ہے یا پھر سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو ایسا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر کوئی مسلمان آپس میں دو مسلمان تلواریں لے کر بھیڑ پڑیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں، لیکن اگر ایک شخص دوسرے پہ تلوار اٹھا رہا ہے، وار کر رہا ہے، دوسرا اپنا بچاؤ تو کر سکتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں بھی اس کو مار ڈالوں یا اس کو قتل کر ڈالوں۔ اگر دونوں کی نیت ایک ہوگی تو پھر دونوں قاتل و مقتول جہنمی ہوں گے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا کہ قاتل کا تو سمجھ آتی ہے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کیوں جہنمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے بھائی کے دار پہ تھا، یعنی کہ اس کو قتل کرنے کی نیت تھی اس کی بھی۔ دیکھیں حابیل کا ہمارے سامنے ہے کہ اس کا کیا طرز عمل تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنے ہاتھ تیری طرف قتل کی نیت سے نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ کیا ان کا ایمان تھا، سبحان اللہ۔ اس کو بھی مزید بھی نتیجہ بھی اس کو دکھا دیا، نتیجہ کی آگاہی کر دی کہ اگر تو ایسا کرے گا تو پھر میرے اپنے گناہ لے کر جہنم میں داخل ہوگا، جہنم کا ساتھی بن جائے گا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ ایسا کرنا جرم ہے، ظلم ہے، تو ظالموں کی بھی یہی سزا ہے، ان کا پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو بکرہ سقفی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تلوار اٹھائے گا لیکن جو دوسرا مسلمان ہے وہ اس کے جواب میں اپنی تلوار نہ اٹھائے، بلکہ اگر تم اپنے بھائی کی چمک برداشت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لو، لیکن اس پہ وار نہ کرو، یعنی کہ جوابی کارروائی نہ کرو۔ اپنا بچاؤ تو انسان کر سکتا ہے مسلمان کے سامنے، لیکن جوابی کارروائی ایسی نہیں کرنی کہ قتل کی نیت ہو جائے۔ پھر مزید دیکھیں کہ بعض اوقات انسان ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک جو رینگنے والا حشرات الارض میں سے ہے اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ایک کیڑا ہے جو عموماً پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، اس سے بھی انسان حقیر ہو جاتا ہے جب اپنے خالق مالک کو نہیں پہچانتا، پھر اپنے خالق مالک کی فرما برداری نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہ جس طرح قابیل ایک کبے کے سامنے کس طرح خود کو حقیر سمجھنے لگا تھا کہ اس نے کہا کہ میرے اندر اتنی بھی عقل نہ آئی کہ یہ کوا ہو کر، ایک جانور ہو کر، ایک پرندہ ہو کر اس نے اپنے بھائی کو کیسے ٹھکانے لگا دیا، اس کی عقل نے کیسے کام کیا کہ زمین کو اس نے کریدا، زمین کو کھودا اور اس کے اندر اس لاش کو چھپا دیا، تو میرے اندر تو اتنی بھی عقل نہ آئی۔ لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا تھا، یہ سب کچھ پچھتانا کسی بھی کام نہیں تھا۔ تو یہ سب سے پہلا قتل تھا جو کہ قابیل سے یہ شروع ہوا۔ اسی لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی کام ایجاد کرتا ہے تو جو اس کے بعد جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اس کو بھی اس میں سے ایک حصہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام ایجاد کرتا ہے تو اس کو بھی نیکی میں سے حصہ پہنچتا رہتا ہے، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کو اس میں سے حصہ پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی دنیا پہ قتل ہوتا ہے تو اس میں سے ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلا تھا جس نے یہ قتل کی ایجاد کی تھی۔ تو ہم سب کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ نیکی کی ابتدا کرنے والے ہوں، کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو کہ جس کو دیکھا دیکھی بعد میں پھر لوگ اس پہ عمل کریں اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگتا جائے۔ ایک انسانی جان بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی کعبۃ اللہ کو دیکھا اور کہا کہ کعبہ تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن ایک جو بندہ مومن ہے اس کی حرمت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے، اور کعبۃ اللہ کی ایک حرمت اور ایک بندہ مومن کی 3 حرمتیں ہیں، نہ اس کی یعنی کہ عزت خراب کی جائے، نہ اس کا خون کیا جائے، نہ اس کا مال غصب کیا جائے۔ تو 3 طرح کے قتل کے علاوہ کوئی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے، آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ کون کون سا قتل ہے جو کہ جائز ہے، اور آپ لوگوں کا دوسرا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس واقعہ سے کیا سیکھا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔